صاحب نے ایک پینل کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آج کے اس سیمینار میں ہوئی گفتگو کو اگر میں سم اپ کرنا چاہوں کہ یہ کس طرح سم اپ کی جا سکتی ہے، تو میرے خیال سے اس کے لیے سب سے بہترین پیمانہ آپ کی داد اور آپ کی تالیاں ہیں۔ جس وقت سے یہ سیمینار شروع ہوا ہے، ہر مقرر کی گفتگو میں نے بھی اسی نماک سے سنی ہے جسے نماک سے آپ نے سنی۔ جو بات آپ کے دل کو لگی اس کے اوپر آپ نے داد دی اور یہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آج کے دور حاضر کا المیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں، جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں، انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے۔ اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تربت اور پشین تک اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی، معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کیا جائے کہ اس ملک کو چلانا کس نے ہے۔ کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے، اس کے ذریعے چلانا ہے، یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے۔ چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے اٹھا کر ان کی زندگی میں وہ بہتری لے کر آیا ہے۔ برے صغیر کے اگر باقی ملک ترقی کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے ان کے لیے۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ وی آر دا پیپل آف دا سیم اسٹاک۔ ایک ملک کو ہمارے ساتھ آزادی ملی، دوسرے کو ہم سے بعد میں آزادی ملی۔ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم آج کہاں کھڑے، اور ہم نے جو کاسٹ پے کی اس سفر میں، ان 75 سالوں میں جو قیمت ہم ادا کرتے آئے، ہم نے اس سے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا۔ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، کیا وہ ایک سانحہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک 2 لخت ہو گیا، اس سے بڑی کوئی کاسٹ ہم پے کر سکتے تھے؟ ہم نے وہ کاسٹ پے کی، لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے 6 سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مقبول ترین رہنما کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا، اس میں ہم نے جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے، خواجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختونخوا سے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے۔ 80,000 کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، وہ 80,000 خاندان ہیں۔ اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ جہاں پر سانحہ APS گزر چکا ہو، ابھی چند ہفتے پہلے جو سانحہ ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں پولیس کے 100 کے قریب اہلکار شہید ہوئے، تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا، کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی، اور اس کے باوجود وہ قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی آج ہم مؤثر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلنی، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرانے، ہم نے اس ملک میں اس عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دینی، ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دینے جو ان کو آئین نے ان کو ضمانت دے رکھے ہیں۔ اور یہ آئین کیا ہے؟ اس آئین میں آرٹیکل شک 8 سے لے کر 28 تک جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی آئین ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔
کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، ڈگنیٹی کے ساتھ ایک زندگی گزارنا، اور یہ تمام کے تمام جو وعدے ریاست نے عوام کے ساتھ کر رکھے ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ آج اپنے کمزور ترین مقام پر کھڑا ہے۔ اس ملک کے باسیوں کا، آپس میں مختلف اکائیوں میں بسنے والے لوگوں کا آپس میں تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے سے ایک صاحب نے سوال کیا، سوال کرنا ان کا حق ہے، انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تصور نو، ری امیجن پاکستان جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا نکلے گا؟ میں کہا یار، گفتگو تو کسی مقام پر، کسی منزل پر پہنچے گی سو پہنچے گی، لیکن یہ کیا وہ گفتگو اہم نہیں ہے کہ آج آپ یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان میں رہنے والے بھائی اور بہنیں، ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے کیا پرابلمز ہیں؟ کیا یہ آج امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سنیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں، وہاں پر وہ کن مسائل کا شکار ہیں؟ کہ آج وہاں پر ان دو صوبوں میں رائٹ ٹو لائف اور ڈگنیٹی، ایک عزت دارانہ طریقے سے زندگی گزارنا، کیا وہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا یہ گفتگو ہم نے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر آپس میں ایک خاندان کی طرح یہ گفتگو کرنی نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں اس گفتگو سے تو دور جا چکی ہیں۔ یہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو آج ایک دوسرے کو کے اوپر الزام لگانے سے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے، ایک دوسرے کو گالی دینے سے فرصت ہی نہیں۔ تو عوام کے ایشوز کے اوپر جو سیاست ہے وہ آج کہاں ہے؟ یہی وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ جہاں پر اس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اس ملک کی سیاست کا بھی دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اگر ہم بہت جلد کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہم نے اس ملک کی عوام کی، اس ملک کے لوگوں کی اس جانب توجہ نہ دلائی، تو ہمارا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اس ملک کا ایک ساتھ رہنا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم یہ قیمت یاد رہے ایک دفعہ پہلے ادا کر چکے ہیں۔ تو اس ماحول میں یہاں پر جتنی گفتگو ہوئی، وہ سب، اس میں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی جو غیر اہم ہو۔ شہزادی صاحبہ جو گفتگو کر رہی تھیں، میں اس وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بالکل درست بات ہے کہ جو ماحول ایک دم کریٹ کر دیا گیا، میں اس کمیٹی کے اندر موجود تھا، یہ میرے ریزگنیشن دینے سے پہلے کی بات ہے، اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ وہاں پر ایک جماعت کی جانب سے کس طریقے سے اس قانون کو 2018 میں، جو قانون تمام سیاسی جماعتوں نے متفق ہو کر بنایا، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، اور سب تمام جماعتوں نے متفق اس لیے ہوئے کہ اس قانون کے اوپر سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے جب رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون ٹھیک ہے، اس کا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ یہ قانون بنائیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مہم شروع کی گئی، وہ قانون بنا، اس کے بعد یہ مہم شروع کی گئی کہ جی یہ قانون غلط بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ بات درست ہے کہ سینکڑوں کے قریب جو خواجہ سرا ہیں، ان کو صرف پچھلے چند مہینوں میں جب سے یہ گفتگو شروع کی گئی ہے، وہ موت کا نشانہ بنے۔ تو ہم اس ملک کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اور کہاں ہم نے پہنچا دیا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس ملک کو، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کھل کر ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ہم اس ملک کو مزید ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر 1930 کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کر سکتے ہیں، تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر علامہ صاحب نے بھی تو اس وقت مذہب کی ریکنسٹرکشن کی جو بات کی تھی، اسلامی سوچ کی جو بات کی تھی، ہم کن چیزوں کا شکار ہوئے؟ ایک کلونیل ایکسپیرینس ہمارا رہا، اس کلونیل ایکسپیرینس میں
اس کے خلاف جو ریاکشنز تھے اس وقت کے مسلمانوں کی جدوجہد، ان کی سوچ اور تھی، وہ آج کے دور کے اوپر اطلاق اس کا نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب کی بہت زیادہ جو سوچ تھی، جو ہماری اس ریاست میں، ہمارے اس معاشرے کا جو بنیاد ہے، جو اساس بنی ہے، وہ بہت زیادہ چیزیں آج اپلائی ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت انگریز یہاں پر حکمران بیٹھے تھے، ان کے خلاف ایک جدوجہد تھی، خلافت عثمانیہ وہ ختم ہو رہی تھی، ایک ریاکشن تھا۔ آج وہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں۔ آج ہمیں نئے سرے سے اپنے معاشرے کے اندر اس گفتگو کو، اس بحث کو چھیڑنا ہوگا کہ جو مذہب کی انٹرپریٹیشن آخرکار ہم نے کر رکھی ہے، کہ وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ہمیں آپس میں کتنا لڑا رہی ہے، ہمیں آپس میں کتنا دور کر رہی ہے ایک دوسرے سے۔ سعودی عرب، ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سعودی عرب، وہاں پر بھی یہ قانون اب بن چکا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج تک اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر جو قوانین پیش کیے گئے، وہ قوانین وہاں سے پاس نہیں ہو سکے۔ ڈومیسٹک وائلنس، یہاں پر میری بہن انہوں نے ذکر کیا، ہم ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر دنیا کے سامنے ہم اپنا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنی 50% سے زیادہ کی جو آبادی ہے، ہم نے یہ بات ذہنی طور پر یہ تسلیم کر رکھی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ذہنوں میں اتری ہوئی بات ہے کہ آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان سے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گی۔ ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو، جن کو آپ کے ایشوز کے اوپر بات کرنی اور آپ کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں اتنا وقت لینا نہیں چاہتا تھا، بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس قلیل وقت میں بس یہی گزارشیں تھیں کہ یہ ہم عقل کل ہونے کا آپ کے سامنے دعویٰ لے کر بالکل نہیں آئے۔ ہم کوئٹہ گئے، وہاں پر حاجی لشکری صاحب نے، میر ہمایوں کرد صاحب نے وہاں پر پہلا سیمینار وہاں پر ہوسٹ کیا، ہم نے وہاں پر جا کر باتیں سیکھیں۔ خواجہ خان ہوتی صاحب نے پشاور کے اندر وہاں پر ہمارا سیمینار کرایا، ہم سب لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر ہم نے باتیں سیکھیں۔ آج اس جگہ پر ہم موجود ہیں، آج یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو سے ہم نے سیکھا ہے، اور اس گفتگو کے اندر یقین مانیے کہ ہمارے تمام مسائل کے حل بھی موجود تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ مفتاح صاحب نے 1 سے لے کر 10 تک جو مسائل گنوائے، ہمیں ان پر صرف عمل کرنا ہے۔ کیا ہم میں عمل کرنے کی نیت ہے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں میں وہ ان مسائل کے اوپر ان کو حل کرنے کے لیے ہے؟ ہمیں اس معاشرے کے اندر نفرتیں ختم کرنی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ختم کرنی ہے، کہ خدا را ہم اس ملک کو بچا سکیں۔ میں ذاتی طور پر تو بہت نا امید ہوں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کہیں کسی بھی معاشرے میں یا دنیا میں جب بھی کوئی معاشی بحران آیا، تو اس معاشی بحران کے نتیجے میں پھر بہت چیزیں الٹ پلٹ ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ دور مت جائیں تاریخ میں، یہ 2008 کا فائنینشل کرائسس آپ دنیا کا اپنی نظر کے سامنے رکھ لیں۔ 2008 کے فائنینشل کرائسس کے بعد اس پوری دنیا میں جو پاپولسٹ حکمران آئے، انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کو جس طریقے سے ختم کیا، جس طریقے سے نقصان پہنچایا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہم جس فائنینشل کرائسس سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس کے بھی نتائج ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ کے قریب جاتے ہیں تو ہم سری لنکا نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایتھنک اور ریلیجس جو فالٹ لائنز ہیں، آرمڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہاں پر تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر لوگ گئے، کسی نے گٹار وہاں پر بجایا، کسی نے وہاں پر سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ مار کر اپنی تصویریں بنائی، سیلفیز بنائی،
کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا ہوگا؟ یہاں پر تو لوگ آگ لگائیں گے، یہاں پر خدا نخواستہ جو حالات بنیں گے، اور یہ کوئی ڈیٹا کی بات ہو رہی تھی، اس سال کتنے پاکستانیوں نے امیگریٹ کیا پاکستان سے؟ تاریخ کی سب سے بڑی یہ پاکستان سے کی گئی امیگریشن ہے، کہ جس میں آپ کا تاجر طبقہ، جس کے پاس اپنی تھوڑی بہت کوئی سیونگز تھیں، وہ لے کے باہر نکلا۔ آپ کے ملک سے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، اکاؤنٹنٹس، سارے پروفیشنلز اس ملک سے نکلے۔ جس کو گاڑی چلانی آتی ہے، جو لیبر کا کام کرنا جانتا ہے، وہ بھی نکلا۔ اور وہ ہزارہ بچی، ہماری بہن، کہ جس نے بڑے فخر سے وہ سبز رنگ کا کوٹ، اور اس سبز رنگ کے کوٹ کے اوپر اس نے پاکستان کی ہاکی کی اور فٹ بال کی نیشنل ٹیم ہونے کا جو حصہ وہ رہی، کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا ملک کس مقام پر پہنچ گیا ہے، کہ وہ ہماری بہن، وہ ہماری بچی، کہ کس جگہ اس نے اٹلی کے ساحل پر ڈوب کر اپنی جان دی۔ کیوں؟ وہ کس چیز سے جا رہی تھی؟ وہ کیوں جا رہی تھی؟ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے اس ملک سے جا رہی تھی کہ اس ملک میں اب عزت دارانہ زندگی گزارنے کے جو مواقع ہیں، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ہے، ان کو صحت، ان کو تعلیم دلانا ہے، وہ اب اس ملک میں، اس معاشرے میں ممکن نہیں رہی۔ اس کے گھر 3 سال کا ایک معذور بچہ تھا، وہ اس کے لیے نہیں کما پا رہی تھی، اور یہ پاکستان کے گھر گھر کی اس وقت یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ 15 سے 30 ہزار روپے کمانے والا جو طبقہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہم جس گفتگو میں الجھے پڑے ہیں کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے، اور کسی کو کیا کہو، کسی کو کیا کہو، ہم ایک بہت خطرناک مقام پر ہمارا معاشرہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جب تک ہم اس سیاسی بحران کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاشی بحران سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ درست بات کی، دنیا کا مجھے ایک ملک کو دکھا دے کہ جس کے اندر سیاسی بحران ہو اور ان کی معیشت مستحکم ہو۔ یہ نہیں ہوتا۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں ہماری نظروں کے سامنے اس ملک کے اندر اپنے اوور سائزڈ رول کی وجہ سے جس طریقے سے اس ملک کی سیاست کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے، ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ تو آخر ہم نے ان 22-23 کروڑ لوگوں کا یہ آج ملک ہے، ہم نے اس عوام کے جمع غفیر، ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری اس جانب، ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اور صرف ہم تو یہی استدعا لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، صرف یہی گفتگو آپ سے کریں کہ تاکہ یہ سیاسی جماعتیں، اس ملک کے سٹیک ہولڈرز، ہم سب مل کے یہ ایک آواز بنے اور ان کی توجہ اس جانب دلائیں کہ اب بہت ہو چکا۔ خدا کا واسطہ اس ملک کو واپس اس جگہ پر لے کے آئیں، ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس ملک کے عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس ملک کو ہم ایک بہتری کے سفر کی جانب لے کر چلیں۔ بہت